تو چند دنوں بعد وہ رات آنے والی ہے، سبحان اللہ، جس کا عاشقان رسول کو انتظار رہتا ہے۔ کون سی رات؟ شب معراج، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، وہ رات آنے والی۔ وہ کتنی بڑی رات ہے، آپ کو اندازہ ہے یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا بڑا انعام ہوا ہے۔ ایک بات ذرا سمجھیے گا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے نا، وہ سر تاپا قدم معجزہ ہے۔ ہاں، کتنے معجزات ہیں میرے آقا کے۔ اللہ پاک کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کو رب نے معجزہ عطا فرمایا، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن کو تمام نبیوں کے مجموعے کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ ٹوٹل آف all انبیاء کرام، جتنے انبیاء کرام کے معجزات تھے نا، سارے میریکلز، جتنے معجزات تھے، سب رسول پاک کو عطا فرمائے۔ اور سنو، صرف وہی نہیں، کچھ ایسے خاص معجزات عطا فرمائے جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائے، جس کو خصائص الکبریٰ کہا جاتا ہے، ایکسکلوسیو میریکلز کہا جاتا ہے، جو صرف سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت ایسے نہیں لکھتے، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا۔ ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں نا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی وراء الورا ہے، ایسا مقام۔ اچھا، یہاں ایک اور خوبصورت بات سمجھنی ہے، علماء ایک اور ڈیبیٹ کرتے ہیں، نبی پاک کے معجزات کی طویل فہرست ہے، ٹھیک ہے نا۔ شادی کی بات ہو رہی، شادی سے ریلیٹڈ ایک معجزہ سنا دیتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک صاحب آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، کہتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے، عطر کی ضرورت ہے۔ آپ ایسے جو مکے مدینے گئے ہیں، عرب شریف گئے، ان کو پتہ ہے عربی لوگ عطر بہت شوق سے لگاتے ہیں، بڑی کمال کی عطر کی شاپس وہاں پر ہیں، گلیاں مہک رہی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو شروع سے نبی پاک کو بھی عطر بڑا پسند تھا، اور ہمیں بھی اس کی سنت کی نیت سے لگانا چاہیے۔ تو کہا حضور بچی کی شادی ہے اور عطر کی حاجت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیسے نہیں دیے کہ یہ پیسے لو اور جا کے عطر خرید لو، فرمایا کل آنا اور کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا۔ وہ صحابی دوسرے دن کھلے منہ والی شیشی بھی لے کر آ گئے۔ نبی پاک نے انہی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔ اچھا، یہ بھی کتابوں میں لکھا کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں پسینہ حاضری بھی زیادہ دیتا تھا، تو پسینہ نکالنا شروع کیا، عطر وہ شیشی بھر دی، اور فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو کہو، دلہن کو کہو کہ اس کو استعمال کرے۔ اچھا، وہ دلہن بھی کیا کمال کی تھی، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں پردے میں، کیسا عشق رسول تھا، کوئی نخرے نہیں تھے کہ میں نے بابا جان عطر مانگا، آپ نبی پاک کا پسینہ لائے ہیں۔ سرکار سے سبھی کو پیار تھا، اس دلہن نے عطر کی جگہ وہ پسینہ مبارک لگانا شروع کیا۔ میں اور آپ عطر کی دکان پہ جاتے ہیں نا، تو نارملی کہتے ہیں یار ایسا عطر دینا ذرا مہک زیادہ ہو، لانگ لاسٹنگ ہو، کم از کم کمرہ تو مہک جائے۔ سنو، میرے آقا کا پسینہ اس دلہن نے لگایا، کمرہ نہیں مہکا۔ حدیث کی کتابیں اٹھائیے، اس میں جملہ لکھا ہے وہ گھر مدینے میں بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا، وہ پورا گھر مدینے میں مہکنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے ایک بات بڑی لاجیکلی بات